گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے نغمات رضا، اور آج نغمات رضا میں اعلیٰ حضرت کے مشہور و معروف کلام کو شامل کیا جا رہا ہے۔ جی ہاں، اگر میں یہ کہوں بلکہ یہ سوال کروں آپ سے کہ بتائیے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، یہ صلاۃ و سلام تو بچے بچے کو یاد ہے۔ ایک اور کلام ایسا کون سا ہے جو تقریباً دنیا بھر کے عاشقان رسول جو نعت شریف سے محبت رکھتے ہیں ان کو ضرور یاد ہوتا ہے؟ اگر یہ سوال ہے تو اس کا جواب یہ ہے، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ دنیا کے اطراف و اکناف میں، مشرق و مغرب میں جہاں کہیں عاشقان رسول بستے ہیں، میں نے تو اس کلام کو بغیر اردو جاننے والوں کو پڑھتے بھی دیکھا، عربی ہوتے ہیں وہ بھی اس کلام کو پڑھتے ہیں۔ آئیے آج ہم بھی اس کلام کو پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں اور کچھ سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ کچھ مشکل الفاظ کے معنی سمجھ لیجئے۔ اولا سب سے بہتر، اعلیٰ سب سے بلند، بالا بلند درجہ اور بلند قامت، اوپر والے کو بھی بالا کہتے ہیں، اور والا اونچے مرتبے والا۔ سبحان اللہ۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کیا پیاری بات لکھتے ہیں کہ ساری مخلوق سے افضل و اعلیٰ، بلند و بالا ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات ہے۔ جب نبیوں اور رسولوں میں آپ جیسا کوئی نہیں ہے تو اور کون ان جیسا ہو سکتا ہے سوائے شیطان کے، جو آپ جیسا ہونے کا دعویٰ کرے، جبکہ شیطان کا بھی راستہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرما کر بند کر دیا کہ شیطان بھی میری مثل نہیں بن سکتا۔ تو سارے عالم میں سب سے بلند و بالا، سب سے اولا و اعلیٰ ایک ہی ہستی ہے اور وہ ہمارے آقا ہیں۔ آئیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رتبے اور مرتبے کو سامنے رکھتے ہوئے اس عزت و احترام کے ساتھ اس شعر کو پڑھیے اور اپنے عشق رسول کو مزید بڑھاتے ہیں۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگلا شعر ذرا سنیے۔ اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ۔ یہاں مولا سے کیا مراد ہے؟ مالک، اللہ تبارک و تعالی۔ اچھا، عالم جہان کو کہتے ہیں اور دولہا وہ جس کے لیے بارات سجائی جاتی ہے۔ کیا خوبصورت بات امام عشق و محبت نے لکھی کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے رب کو بہت پیارے ہیں، اسی لیے آپ کے سوا حبیب اللہ کوئی نہیں۔ انبیاء کو بڑے القاب ملے، کوئی کلیم اللہ ہے، کوئی ذبیح اللہ ہے، کوئی صفی اللہ ہے، کوئی روح اللہ ہے، مگر حبیب اللہ فقط میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ اور اب آپ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حبیب ہیں تو ایسے دولہا ہیں کہ دونوں جہاں آپ کے باراتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں اپنے حبیب کو خلیل و نجی پر فضیلت دوں گا۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا وہ ہیں جن کے سبب یہ دنیا بنائی گئی۔ میرے رب عز و جل ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، لولاک لما خلقت الدنیا، اے محبوب میں تمہیں نہ بناتا تو یہ دنیا نہ بناتا۔ تو یہ عالم بنا ہی نبی پاک کے لیے ہے، تو دونوں عالم کے دولہا ہمارے آقا ہیں۔ بہت خوبصورت بات ہے۔ اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی،
اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اگلا شعر ذرا سنیے. بزم آخر کا شمع فروزاں ہوا، نور اول کا جلوہ ہمارا نبی. اب اس کے کچھ مشکل الفاظ پہلے سمجھتے ہیں. بزم آخر یعنی آخری محفل، شمع فروزاں یعنی روشن شمع، نور اول اس سے مراد نور ازلی یعنی رب عز و جل. اب ذرا اس شعر کا مطلب سمجھیے. امام عشق و محبت عرض کر رہے ہیں کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کی محفل میں سب سے آخر پہ تشریف لائے، اور آخرت میں جب میدان محشر میں سارے جہان کی محفل سجے گی، وہاں بھی شمع محفل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہوگی. اور کیوں نہ ہو کہ آپ نور اول یعنی ذات خداوندی کا جلوہ جو ہوئے، یعنی آپ خاتم النبیین بھی ہیں، صدر بزم محشر بھی ہیں، اور حق نما بھی ہیں. سبحان اللہ. گویا وہ محفل جو ہے، وہ جو بزم ہے، محشر کا میدان جو ہے، اس کی شمع محفل میرے آقا ہیں. اور ایک شاعر لکھتے ہیں نا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. ذرا شعر کو سمجھیے. آئیے کیا خوبصورت بات لکھی ہے. بزم آخر کا شمع فروزاں ہوا، نور اول کا جلوہ ہمارا نبی. بزم آخر کا شمع فروزاں ہوا، بزم آخر کا شمع فروزاں ہوا، نور اول کا جلوہ ہمارا نبی، نور اول کا جلوہ ہمارا نبی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس کو شایع ہے عرش اولا پر، جس کو شایع ہے عرش خدا پر جلوس، ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی. سبحان اللہ. شایع سے مراد لائق، مناسب، اور جلوس سے مراد بیٹھنا. اللہ اکبر. اب یہاں سلطان والا سے مراد بلند شان والا بادشاہ. کیا خوبصورت بات. امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تمام انبیاء کرام اور رسل عظام علیہ السلام سے افضل و اعلیٰ ہیں، اور مقامات میں بھی عرش معلیٰ افضل و اعلیٰ ہے. تو لہٰذا نبی پاک کے بیٹھنے کے لیے عرش معلیٰ ہی موضوع اور مناسب جگہ ٹھہری، کیونکہ عرش خدا کو بھی محبوب خدا کے قدموں کا بوسہ لے کر عزت نصیب ہوگی. گویا رحمت للعالمین کی رحمت کے دریا سے یہ عرش اعظم کا حصہ ٹھہرا. سبحان اللہ. فتاوی حدیثیہ میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے عرش کو پانی پر رکھا تو عرش کانپنے لگا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھ دیا، یعنی عرش پر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کے نام کی مہر لگا دی، تو عرش کا کانپنا بند ہو گیا اور اس کو سکون آ گیا. اللہ اکبر. ایک اور جگہ بھی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. کیا خوبصورت بات کی ہے، کیا عالیشان یوں سمجھیے کہ شعر ہے کہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں جس کو شایع ہے عرش خدا پر جلوس، ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی. جس کو شایع عرش خدا پر جلوس، جس کو شایع عرش خدا پر جلوس، ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی، ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگلا شعر ذرا سنیے. بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی. مشعلیں یہ شمعہ کی جمع ہے. بہت ساری شمع ہوں تو مشعلیں کہا جاتا ہے. اور کیا پیاری بات امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو دین حق، دین اسلام کی روشن شمع لے کر آئے، تو اس کے آگے پہلے تمام انبیاء کرام کے ادیان کی، ان کے مذاہب کی شمعیں بجھ گئیں، اور آپ کے دین نے تمام ادیان کو منسوخ کر دیا. اب نجات اسی دین میں ہے
اور خدا کی معرفت کا ذریعہ صرف اتباع اور محبت رسول میں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر آج موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ظاہری حیات میں ہوتے تو میری ہی پیروی اور اتباع کرتے۔ اللہ اکبر، میرے آقا کے دین نے آ کر تمام ادیان کو منسوخ کر دیا، نبی پاک کی روشنی نے آ کر تمام ظلمتوں کو کافور کر دیا۔ کہتے ہیں نا، جب سورج آئے تو چراغ ویسے ہی بجھ جاتے ہیں۔ کیا خوبصورت بات اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی۔ بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی۔ کیا پیاری بات اگلے شعر میں ہے، جن کے تلووں کا دھوون ہے آب حیات، جن کے تلووں کا دھوون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ کچھ مشکل الفاظ کے پہلے معنی سمجھتے ہیں۔ دھوون کہتے ہیں استعمال شدہ پانی کو، اور آب حیات حیات بخش پانی جس کو پینے سے موت نہ آئے، اور جان مسیحا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی جان، اور ایک اس کا معنی یہ بھی بنتا ہے مسیحا سے مراد ہے زندگی دینے والا۔ بہت پیاری اور بڑی گہری بات امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سبحان اللہ وہ مبارک ہستی ہیں کہ اب بوقت وضو میرے آقا کے قدمین شریفین سے گرنے والا جو پانی ہے، جس سے اہل ایمان کو حیات و جاودانی نصیب ہوتی ہے، اسی لیے تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان اس پانی کو بطور تبرک اپنے جسم پر ملتے، اپنے منہ پر ملتے، پی جاتے، اور جس کو نہ ملتا دوسرے کے ہاتھ پر مس کر کے اپنے جسم پر مل لیتا۔ گویا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی جان ہوئے، کیونکہ ان کے دھوون کے ساتھ حواریوں کا یہ سلوک نہ تھا۔ آب حیات کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ ایک ایسا پانی ہے جس کو ایک بار پی لیا جائے تو موت نہیں آتی۔ غالباً یہ پانی ایسا ہی فرضی پانی ہے جیسے ان کا پرندوں میں فرضی پرندہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے جس پر اس پرندے کا سایہ پڑ جائے وہ بادشاہ بن جاتا ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، عاشقان رسول نے گویا اس پانی کا کھوج لگا لیا ہے کہ یہ پانی ملتا کہاں ہے۔ ارے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی بارگاہ سے ملتا ہے کہ جن خوش نصیبوں نے یہ پانی پی لیا ان کے بارے میں فرما دیا گیا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اللہ اکبر، ہاں البتہ نہر حیات کا ذکر احادیث میں ملتا ہے کہ جنت میں ایک ایسی نہر ہے کہ گناہ گار مسلمانوں کو سزا کے لیے جہنم میں رکھ کر جب نکالا جائے گا تو ان کے جسم کوئلے کی طرح ہو چکے ہوں گے، سیاہ ہو چکے ہوں گے، پھر اس نہر میں جب انہیں غوطہ دیا جائے گا تو وہ چمکنے لگیں گے۔ اللہ اکبر، میرے آقا کے تلووں کے دھوون کی بات کی ہے، اور کیا خوبصورت آب حیات سے اسے ملایا ہے۔ یہی بات عشق و محبت کی ہے۔ کیا بات لکھتے ہیں، جن کے تلووں کا دھوون ہے آب حیات، جن کے تلووں کا دھوون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ جن کے تلووں کا دھوون ہے آب حیات، جن کے تلووں کا دھوون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اگلا شعر سنیے، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اب اس شعر کا کچھ مشکل الفاظ کے معنی پہلے سمجھ لیں۔ یہاں اعلیٰ حضرت خلق سے مراد ہے مخلوق، اولیاء یہ ولی کی جمع ہے، اللہ کے جو پیارے ہیں اس کو ولی کہا جاتا ہے، اور اولیاء ولی کی جمع کو کہتے ہیں۔ رسول یہاں رسولوں کی جمع ہے۔ اب اس شعر کا معنی کیا بنے گا؟ بڑی پیاری بات، بڑی پیاری تطبیق اور کیٹیگرائز کیا اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے کہ اس تمام مخلوق میں انسان افضل و اعلیٰ ہیں، پھر انسانوں میں اولیاء کرام افضل و اعلیٰ ہیں، اولیاء کرام سے انبیاء اور مرسلین افضل و اعلیٰ ہیں، اور سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت، جس کو کہیں کہ سیڑھی کو آگے بڑھاتے گئے، مرتبے کی ایک ترتیب بتاتے گئے کہ خلق سے اولیاء،
اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اگلا شعر ذرا سنیے گا. کمال کی بات کمال کے انداز میں. حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملیح دلارا ہمارا نبی. کیا حسن بھی کسی نمک کی قسم کھاتا ہے؟ یہ بات امام عشق و محبت نے بہت خوبصورت استعارے کو استعمال کیا ہے. پہلے ذرا الفاظ کے معنی کو سمجھ لیجئے. اب یہاں ملیح کہتے ہیں نمکین، ملاحت والا. آپ نے اگر کتابوں کو پڑھا ہو تو کہیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ نمکین حسن ہے جس کو دیکھنے سے جی نہ بھرے. نمکین حسن یہ ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے کسی اور بہت خوبصورت پیرائے میں جب کسی شخصیت کے حسن کو بیان کرنا ہو. اچھا یہاں ملیح سے مراد تو یہ ہو گیا. اب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نبی پاک کے اس نمکین حسن کی کیا خوبصورت انداز میں بات کرتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میں ایک ایسی نمکینی اور سلونا پن تھا کہ خود حسن بھی اس ملاحت کی قسمیں کھاتا ہے. اور وہ ملاحت والا پیارا، آنکھوں کا تارا، دل کا سہارا، آمنہ کا راج دلارا، دلوں کو ایمان کا نور عطا کر کے منور اور روشن کرنے والا ہمارا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کی کیا بات کی جائے. سارے جہاں میں کہا جاتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ حسین تھے، مگر میرے آقا کیسے حسین تھے. اعلیٰ حضرت سے پوچھئے. کیا خوب بات لکھتے ہیں. حسن یوسف پہ کٹیں مصر بے انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. اعلیٰ حضرت کے برادر شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا، کیا پیاری بات لکھتے ہیں. ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا آقا، ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. تو پھر کیوں نہ حسین سے حسین چہروں کو دیکھ کر بھی ہمیں یہ یاد رہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن ایسا باکمال ہے کہ ان کے نمک کی، ان کی ملاحت کی قسم خود حسن کھایا کرتا ہے. اعلیٰ حضرت سے سیکھیے نبی پاک کے حسن کی تعریف کیسے بیان کرنی ہے. لکھتے ہیں حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملیح دلارا ہمارا نبی. حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملیح دلارا ہمارا نبی، وہ ملیح دلارا ہمارا نبی. ابھی جی نہیں بھرا نبی پاک کے حسن اور نمکین حسن کی بات کرنے سے. اگلے شعر میں بھی اسی طرح کی بات لکھتے ہیں. ذکر سب پھیکے جب تک نہ مذکور ہو، نمکین حسن والا ہمارا نبی. آپ دیکھیں نا کسی بھی کھانے میں اگر نمک نہ ہو تو ہم کہتے ہیں کھانا پھیکا ہے. اعلیٰ حضرت نے کمال کی بات کر دی کہ سارے ذکر جب تک پھیکے ہیں، کوئی بھی محفل سجا لیں، کوئی بھی بات چھیڑ دیں، اگر آقا کا تذکرہ نہیں، درود پاک کی کثرت نہیں، نبی پاک کا چرچا نہیں، ان کے حسن کی بات نہیں، تو سارے ذکر پھیکے ہیں. اگر ذکر میں نمک ڈالنا ہے، ذکر میں ذائقہ ڈالنا ہے، محفل کو رونق بخشنی ہے، تو نمکین حسن والے آقا کی بات کرنا ضروری ہوگی. کیا شاندار انداز میں، کیا پیارے پیرائے میں اعلیٰ حضرت نے اپنی بات بھی کی، نبی پاک کے حسن کا چرچا بھی کیا، اور مجالس اور محفلوں اور ذکر و اذکار میں پیارے آقا کے ذکر کو لازم قرار دیا. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، بہت خوبصورت بات ایک اور شاعر بھی لکھتے ہیں نا، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے. اور نبی پاک خود بھی تو ارشاد فرماتے ہیں، حدیث کا مضمون ہے، اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. تو جب بھی مل بیٹھیں پیارے آقا کا ذکر ضرور کریں. اور ذکر مصطفیٰ کرنے کا ایک بہت خوبصورت طریقہ ان کی ذات والا تبار پر درود پاک کی کثرت بھی پڑھنی ہے. آئیے دنیا میں جہاں کہیں ہیں مل کر ایک بار درود پاک بھی پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بڑی پیاری اور بڑی خوبصورت بات ذرا اس شعر میں سمجھیے. کیا لکھتے ہیں؟
ذکر سب پھیکے جب تک نہ مذکور ہو، نمکین حسن والا ہمارا نبی۔ ذکر سب پھیکے جب تک نہ مذکور ہو، واہ 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 واہ۔ ذکر سب پھیکے جب تک نہ مذکور ہو، نمکی حسن والا ہمارا نبی، نمکی حسن والا ہمارا نبی۔ واہ واہ واہ۔ اگلا شعر ذرا سنیے، جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ یہ کوثر و سلسبیل سے کیا مراد ہے؟ سبحان اللہ۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، کوثر جنت کی نہر حوض کوثر کو کہتے ہیں، اور سلسبیل یہ جنت کے ایک چشمے کا نام ہے۔ جنت کی نہر اور چشمے کو کس خوبصورت انداز میں اعلیٰ حضرت نے ملایا، اور کیا پیاری بات امام عشق و محبت لکھتے ہیں، ذرا سنیے۔ اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کے دریا کی وسعتوں کا کس پیارے انداز میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ حوض کوثر کو تو جانتے ہوگے، جس سے ساری کائنات حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر تا قیامت جو جنتی ہوں گے پانی پئیں گے، مگر اس پانی میں کبھی نہ آئے گی۔ اس کے کناروں پر پیالے کتنے ہوں گے؟ آسمانوں کے ستاروں سے بھی زیادہ ہوں گے۔ اس طرح سلسبیل یہ جنت کا بہت بڑا چشمہ ہے، لیکن میرے آقا کی رحمت کا ٹھاٹھے مارتا ہوا رحمت کا سمندر اتنا وسیع ہے کہ یہ کوثر و سلسبیل اس سمندر کے فقط 2 قطرے ہی ہیں۔ کیا پیاری بات اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ جس کی 2 بوند گے کو سرو سلسبیل، جس کی 2 بوند گے کو سرو سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت خوبصورت بات اور بڑی باریک بات ہے اور سمجھنے کی بات۔ لکھتے ہیں، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی۔ اس شعر سے کیا مراد ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ خدا ہونے میں وحدہ لا شریک ہے، اللہ کا محبوب ساری خدائی کا رسول ہونے میں ایک ہے۔ وہ خدا ہونے میں بے مثال ہے، یہ مصطفیٰ ہونے میں بے مثال ہیں، کیونکہ کوئی ذرہ اس کی خدائی سے باہر نہیں اور کوئی ذرہ ان کی مصطفائی سے باہر نہیں۔ وہ ذرے ذرے کا رب ہے، یہ ذرے ذرے کے نبی ہیں۔ اللہ حضور کا رب ہے اور حضور اللہ کے رسول ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے تو جنوں، پرندوں، پتھروں، درختوں، فرشتوں اور ساری خدائی نے خوشیاں منائیں کہ پیدا ہونے والا پیدا تو مائی آمنہ کی گود میں ہوا ہے، مگر رسول تو سب کا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا، میں ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا یہ شعر کئی مقام پر یاد آتا ہے، اور کمال کی بات آپ نے لکھ دی ہے۔ کیا لکھتے ہیں؟ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، آقا یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اور اسی طرح کی بات اس شعر میں بھی ہے، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی۔ جیسے سب کا خدا کہ ویسے ہی، جیسے سب کا خدا کہ ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی، کا تمہارا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، خوبصورت اور بڑا ہی نرالا کلام جاری ہے، مگر سلسلے کا وقت اختتام پذیر ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے سلسلے میں اسی کلام کو جاری رکھیں گے، بہت خوبصورت اشعار باقی ہیں، انشاءاللہ اگلے سلسلے میں سنیں گے۔ رب کریم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم سب کو سچی محبت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے۔